السلام علیکم. امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت خوشیاں منا رہے ہوں گے کہ عمران خان کی جیت ہو گئی ہے آزاد جموں کشمیر میں. میں نے یہ بہت میرے دو سینس ہیں اباؤٹ دس وکٹری. میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تمام پارٹیز کو فوراً سے پہلے ڈسیبل کر دینا چاہیے، ڈس فنکشنل کر دینا چاہیے، بین کر دینا چاہیے، کالعدم کر دینا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ اب یہاں پہ ون پارٹی رول کے انڈر آ چکے ہیں اور عمران خان کو موسٹ لائکلی ہمارے اوپر سر پر مسلط رکھا جائے گا جب تک کہ یہ زندہ ہے، جب تک اس کی زندگی ہے. ہی ول بی another dictator for the rest of his life imposed upon all of پاکستان. اور پاکستان کو اب وہ چائنا کی اس پہ لے کے چل رہے ہیں کہ جیسے پریزیڈنٹ شی تا حیات چائنا کا پریزیڈنٹ رہے گا، ویسے ہی عمران خان کو ہمارے پہ مسلط کریں گے اس کی زندگی تک. اور یہ ون پارٹی سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہے جس میں پی ٹی آئی ول بی دا اونلی پارٹی. اور یہ نیکسٹ الیکشن میں موسٹ لائکلی سویپنگ وکٹری شو ہوگی کہ سارے صوبوں میں پی ٹی آئی حکومت بنائے گی. اور دس از سم تھنگ دیٹ انفارچونیٹلی از ہیپننگ ان پاکستان. اور یہ بہت انفارچونیٹ بات ہے کہ یہ سب ہماری نظروں کے سامنے ہو رہا ہے. اٹس اے بلنڈر، کیونکہ ہم لوگ ایک تو پہلی بات یہ کہ پاکستان چائنا نہیں ہے، نہ کبھی بنے گا، نہ تھا، نہ ہے، نہ کبھی بنے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کا مائنڈ فریم ڈفرینٹ ہے، ہم لوگوں کی سوچ ڈفرینٹ ہے، ہمارا پروسیسنگ جو برین پروسیس ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے ہوتا ہے. ہم نے کمیونزم کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا، نہ ہم کریں گے. ہم سوشلزم کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ہم ایک ڈفرینٹ طریقے سے ریز ہوتے ہیں، ہماری ایک گرومنگ ڈفرینٹ ہے. ہمیں ریزسٹنس اور ریولیوشن کا سبق بچپن سے پڑھایا جاتا ہے. اور اس میں آپ چاہے مسلمان ہوں یا نہ ہوں، لیکن اگر پاکستان میں ہیں تو پاکستان کی پوری اسٹرگل جو ہے، ہسٹری جو ہے، وہ جس طرح سے پاکستان بنا وہ ریولیوشن کے بیسڈ ہے. چائنا کی تو ہزاروں سال کی پرانی ہسٹری ہے. وہ تو ایک پہلے مونارک سسٹم تھا، پھر مونارک سسٹم سے وہ پہ کمیونزم پہ آئے، اب وہ کیپٹلزم کی طرف جا رہے ہیں. پاکستان جو ہے وہ پہلے دن سے ہی ڈیموکریسی کے اوپر بنا، اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر بنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی تعمیر کے لیے بنا. اور اسی کی گرومنگ کو ہم نے اپنے ہر بچے کے اندر ڈالا ہے کہ وہ پیدا ہوتا ہے تو سوچتا ہے کہ ایسا پاکستان چاہیے، اور نہ اس سے کم چاہیے نہ اس سے زیادہ، بس ایسا ہی چاہیے. اور جب اسے وہ نظر نہیں آتا فار ون ریزن اور another تو وہ پھر سکون سے نہیں بیٹھتا. تو اس لیے یہ سمجھنا، یہ بلنڈر سمجھنا کہ یہ پاکستان جو ہے چائنا کی طرح اور پاکستانی جو ہیں وہ چائنیز کی طرح خاموشی سے آنکھیں بند کر کے جی حضور جی حضور کر کے یہ ون پارٹی رول اور یہ عمران خان ایز دا سول ڈکٹیٹر اینڈ دا سول رولر آف پاکستان ایکسیپٹ کر لیں گے، تو یہ آپ کی بھول ہے. اور یہ ایسا نہیں ہوگا. اور یہ وہی بلنڈر ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ بڑے عرصے سے کرتی آئی ہے. پہلے انہوں نے ایوب خان کے زمانے میں جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کو ریز کیا ایز اے پروڈکٹ آف مارشل لا، اور ایونچولی وہ ان کے سامنے کھڑا ہو گیا، انہی کو آنکھیں دکھانے لگا. اس کے بعد پھر انہوں نے ریز کیا نواز شریف کو اگینسٹ بھٹوز، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے نواز شریف کو ریز کیا. وہ نواز شریف پھر انہی کو آنکھیں دکھانے لگا. پھر انہوں نے الطاف حسین کو ریز کیا ٹو کاؤنٹر پی 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 ان سندھ. آپ سب کو پتہ ہے الطاف حسین نے کراچی کا حشر کیا کیا ہے، ملیٹنسی میں، ٹیررزم میں کس طرح سے کراچی کو بھونا. پھر اب یہ آ گیا ہے ایک نیا سیمپل عمران خان، اس کو ریز کیا ہے ٹو کاؤنٹر بوتھ پی 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 اینڈ پی ایم ایل این. اور آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. گورننس کا ستیہ ناش ہو رہا ہے، انفلیشن کا ستیہ ناش ہو رہا ہے، اکانومی کا ستیہ ناش ہو رہا ہے، نیشنل سیکیورٹی کا ستیہ ناش ہو رہا ہے. کشمیر آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. آزاد جموں کشمیر میں اب اس نے کیا تماشے کرنے ہیں، وی آل نو دیٹ. میں پی ایم ایل این کی حمایت نہیں کر رہی، میں پی 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 کی حمایت نہیں کر رہی. مجھے اگر ہوتا تو میں ان کو سب سے پہلے جوائن کر چکی ہوتی، میں نے نہیں جوائن کیا. بٹ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کسی نئی پارٹی کو، کسی نئے بندے کو یا بندی کو آگے لانا ہی نہیں دینا چاہتے، کیونکہ آپ سمجھتے ہو کہ اگر وہ شخص یا آپ کے کنٹرول میں نہیں رہے یا آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر وہ شخص آپ کے لیے خطرہ ہے. کیوں خطرہ ہے؟ اگر وہ ایک سچا پاکستانی ہے، اگر وہ محب وطن پاکستانی ہے، اگر وہ پاکستان سے پیار کرتا ہے اور پاکستان کے لیے سنسیئرلی کام کرنا چاہتا ہے، تو آپ اسے موقع کیوں نہیں دیتے ہو؟ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے
بنائی اپنی پولیٹیکل پارٹی، اور ان کو لٹرلی خود نے لائن لگا دیا. انہوں نے پاکستان کو نیوکلیر بام بنا کے دیا اور ان کو ہاؤس اریسٹ کر لیا. 5 سال ان کو ہاؤس اریسٹ رکھا. اس کے بعد بڑی مشکل سے ان کو باہر نکالا، اور ابھی بھی لٹرلی ان سے ملنے کا بہت ان کو اتنی ان کی فریڈم کے اوپر اتنی زیادہ زبردستی ہے کہ اٹس اے نائٹ میئر. آپ کی فاطمہ جناح کے ساتھ جو ہوا ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ عورت کہ جس نے یہ ملک بنایا اور جس نے کنونس کیا قائد اعظم محمد علی جناح کو کہ آپ اپنی لاء کی پریکٹس چھوڑ کر سب کانٹیننٹ آئیں اور آ کر آزادی کی تحریک لڑیں. اگر وہ نہ کرتی تو قائد اعظم نے آنا ہی نہیں تھا، سب کانٹیننٹ میں پاکستان ہی نہیں بننا تھا. تو ان کو یہ کریڈٹ تو دینا الگ بات ہے. ان کی جب انہوں نے ایوب خان کو ڈیفائی کیا کہ آپ نے یہ کیسے یہ انڈس واٹر ٹریٹی سائن کر لی، کیسے آپ نے جو دریا ہیں وہ اٹھا کے آپ نے ان کا کنٹرول جو ہے آپ نے اٹھا کے دے دیا انڈیا کو، اور اسی کے بیسس کی وجہ سے وہ آئیں سیاست میں کیونکہ وہ ڈیفائی کر رہی تھی ایوب خان کو. تو کس طرح سے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، کس طرح سے گلی گلی میں ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، کیمپین کی گئی، ان کو غدار بولا گیا. حالانکہ یہ وہ عورت تھی کہ جس نے پاکستان بنایا، جس نے پاکستان کریٹ کیا اور اس کو غدار بنا دیا. اور پھر اس کے بعد ایوب خان کے ساتھ کیا ہوا، ان کی ڈیتھ کے بعد آپ نے دیکھا ہے کس طرح سے اینگر، کس طرح سے ریزنٹمنٹ، کس طرح سے وہ جو دلوں میں ایک جو ریولیوشن آئی ہے کہ جس ایوب خان نے فاطمہ جناح کے ساتھ یہ کیا تھا، اسی ایوب خان کی جب حکومت گری ہے تو کتنی بے عزتی کے ساتھ گری ہے. اور انٹرنل کو ہوا ہے پاکستان کی ہسٹری میں. پاکستان کی آرمی خود ڈیوائیڈ ہو گئی کیونکہ آپ آرمی کو تو نظریات کے اوپر لے کے چلتے ہیں نا. جب آپ انہیں کہتے ہیں کہ اپنی جانیں دو تو آپ نظریات کے اوپر انہیں کہتے ہیں نا کہ اپنی جان دیں. تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ آپ تو نظریات کے اوپر انہیں جنگ میں اتار رہے ہو اور ان سے جانیں لے رہے ہو، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ جو پاکستان کی نظریاتی اصولوں کو بھی پامال کیا جا رہا ہے ان کے سامنے، تو وہ پھر انٹرنل کو ہو جاتا ہے. اور وہ انٹرنل کو ہوا اس کے بعد آپ نے خود دیکھا کہ پاکستان کس طرح سے ٹوٹا ہے. اب ہم بات کریں ایسٹ پاکستان کی کہ آپ کے تو ارد گرد انڈیا، آپ کے دشمن جو ہے اپورچونسٹ، وہ تو بے چینی سے پھر رہے ہیں. وہ تو انہیں تو کوئی بہانہ چاہیے، ایکسکیوز چاہیے کہ وہ کسی طریقے سے آپ کے اوپر اٹیک کریں، آپ کو ختم کریں، انہائلیٹ کریں. تو وہ تو کتے کی طرح سونگھتے پھر رہے ہیں کوئی موقع انہیں مل جائے. تو جہاں انہیں ڈسینٹ نظر آتی ہے، جہاں انہیں انریسٹ نظر آتا ہے، جہاں انہیں انجسٹس نظر آتی ہے، وہ پہنچ جاتے ہیں پہلے. اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ آگ کے اندر اور تیل پھینکنے کے لیے. آپ پشتون کا یہ جو معاملہ دیکھ لیں، آپ یہ جو پی ٹی ایم نے سٹارٹ کیا وہاں پہ وزیرستان میں، بلوچستان میں کس طرح سے آگ لگی ہمیں پتہ ہے. یہ الطاف حسین نے کیسے آگ لگائی کراچی میں ہمیں پتہ ہے. تو ہم تو کب سے سفر کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ آگ کیا آزاد جموں کشمیر میں نہیں آئے گی جب یہ آپ اس طرح سے کریں گے الیکشنز کے ساتھ؟ تو لوگوں کے اندر ایک بے چینی تو آئے گی نا. لوگ تو پھر انکمفرٹیبل ہوں گے، سول کرائسس آئے گا، انارکی آئے گی. ایسٹ پاکستان کیسے ٹوٹا تھا؟ اسی وجہ سے ٹوٹا تھا. اور سارے وہ آپ کو ریڈ فلیگز نظر آ رہے تھے پہلے. مجیب الرحمان جو تھا وہ ٹریٹر بکواس کرتا پھر رہا تھا، اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکے. لیکن اس نے اتنا گن ڈال دیا، اتنا اس نے لوگوں کے دلوں میں بغض بھر دیا، اتنا اس نے لوگوں کے دلوں میں آگ لگا دی پاکستان کے خلاف کہ پاکستان جو ویسٹ پاکستان کے لوگ ہیں وہ ہمیں ایسٹ پاکستان والوں کو اپنا حق نہیں دیتے، ہمارا حق ہمارے سے چھینا جا رہا ہے، ہمیں اپنا رائٹ نہیں دیا جا رہا، ہمیں اپنی ریپرزنٹیشن نہیں دی جا رہی، ہمارے ساتھ ڈسکرمنیشن ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. یہ باتیں کر کر کے آپ نے پتھر کے اوپر بھی پانی پھینکتے رہو گے، ایونچولی پتھر میں بھی شگاف ہو جاتا ہے. تو یہ سالوں کی سٹرگل ہے جو کہ انہوں نے کی ہے، اور ایونچولی اس کا رزلٹ یہ ہوا ہے کہ پاکستان ٹوٹ گیا. اسی طرح سے آپ کے یہ اس وقت کے پی کے میں یہ وزیرستان میں جو سچویشن چل رہی ہے کہ ہر دوسرے دن وہاں پہ دھرنا ہو جاتا ہے، ہر دوسرے دن وہاں پہ سٹ ان ہو جاتا ہے. اور وہاں پہ وہ کوئی نہ کوئی کبھی وہ اپنی باڈیز، ڈیڈ باڈیز نکال دیتے ہیں، قبروں سے لے کے بیٹھ جاتے ہیں. اور وہ ہر دوسرے دن یہ کہانی ہو رہی ہوتی ہے، ہر دوسرے دن وہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہی ہوتی ہے. بلوچستان میں کتنی مشکل سے آپ امن لے کر آئے، پھر بلوچستان ہاٹ ہو چکا ہے. نیشنل سیکیورٹی آپ کی اس وقت بہت زیادہ خطرے میں ہے. آپ کے جوان ہیں، فوجی جوان ہیں، ان کی زندگیاں خطرے میں ہیں، ان کے اوپر جگہ جگہ اٹیک ہو رہے ہیں. اور یہ سول ڈس اوبیڈینس کا نشانی ہے کہ پورا کا پورا ملک
جو ہے وہ سول انارکی کی طرف جا رہا ہے. اور یہ جو روز ہر روز جب آپ کی پولیس آفیسرز اور آپ کے جو سولجرز ہیں، فوج کے لوگ ہیں، ان کے اوپر اس طرح سے اٹیکس ہوں، ٹیررسٹ اٹیکس ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک جو ہے وہ سول انارکی اور سول ڈس اوبیڈینس کی طرف جا رہا ہے. اور ان دا مڈل آف آل دس آپ نے آزاد جموں کشمیر کا الیکشن کرایا اور اس کے اندر آپ نے عمران خان کو جتوا دیا، جبکہ میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ اب آپ کوئی میڈلنگ مت کریں، کوئی آپ وہ نہ کریں، لیٹ دا پیپل ون، کہ جن کے پاس واقعی میں جو کہ سنسیئرلی مطلب جن کا جیتنے کا حق ہے، اور لوگوں کو، نئے لوگوں کو آنے کا موقع دیں، لوگوں کو اور فریش فیسز دکھائیں، لوگوں کو فریش پارٹیز لے کر آئیں سامنے. بیکاز اس طرح سے کہ اب وہ بیچارہ ایک بیٹھا ہوا ہے، عبداللہ، اس سے میری ملاقات ہوئی تھی پچھلے دنوں اسلام آباد میں، تو اس بیچارے کو اس کا باپ اتنا بڑا آدمی ہے حمید گل، اس نے پارٹی بھی بنائی، عبداللہ نے اپنی پارٹی بنائی ہے تحریک جوانان، اور اس نے اتنا کام بھی کیا ہوا ہے کشمیر کی اسٹرگل کے لیے. لیکن وہ جو بولتا ہے وہ صاف اسٹریٹ آف فارورڈ بولتا ہے کہ آپ کے پاس کیا انٹیلیجنس نہیں تھی کہ جب آپ نے یہ واقعہ ہوا ہے 5 اگست کو، تو کیا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ہو رہا ہے ایسا کچھ؟ اگر آپ کو پتہ ہوتا، آپ کی انٹیلیجنس ٹاپ کی ہے پوری دنیا کی، تو آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ 5 اگست کو یہ ہو رہا ہے، تو آپ نے پہلے انفارم کیوں نہیں کیا اور آپ نے اس کو کاؤنٹر کیوں نہیں کیا؟ تو وہ تو مطلب اتنا کینڈیڈلی کہتا ہے کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے خود، اس کی آپ باتیں سنیں تو وہ تو صاف کہتا ہے، کوسچن کرتا ہے انٹیگریٹی، ٹرانسپیرنسی آف اسٹیبلشمنٹ، کہ آپ نے 5 اگست ہونے کیسے دیا، اور اگر ہوا ہے تو اس دن جب عمران خان آیا ہے اسمبلی میں تو اس نے یہ کیوں کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کہ کیا میں اب انڈیا کو اٹیک کر دوں؟ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ اٹیک تو ہمارے اوپر ہوا ہے، آپ کو تو جواب دینا چاہیے تھا. آپ کا انڈین آکیپائڈ کشمیر جو کہ ایک ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری ہے، جو انٹرنیشنلی ڈسپیوٹیڈ ہے، یونائٹڈ نیشنز نے جس کو رینڈر کر دیا ہے کہ یہ ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے اور اس کا پلیبیسائڈ ہونا چاہیے، وہ اس کو اس طرح سے آرٹیکل 370 کو ریووک کر دیتے ہیں اور اس کو فورسفل انیکسیشن کر دیتے ہیں. اور آپ اس وقت یہ سوچ رہے ہو کہ کیا میں اٹیک کر دوں؟ یہ تو کوئی جواب نہیں ہوتا نا. دیٹ مینس کہ اٹیک نہیں ہوگا، رسپانس نہیں آئے گا، اور رسپانس نہیں آیا. اور یہ کشمیر کی آپ نے اس کے اوپر اپنے ہاتھ دھو کے آپ آرام سے سکون سے بیٹھ گئے ہیں، اور اب آزاد جموں کشمیر بھی جائے گا. یہ ریفرینڈم والی جو بات کر دی ہے عمران خان نے، یہ کیا اوور نائٹ کر دی ہے، خود سے کی ہے کہ کشمیری جو ہیں وہ اپنی انڈیپینڈنس کا ریفرینڈم کریں گے. وٹ ڈو یو مین؟ بلوچستان میں کہتے ہیں جی ہمیں بھی ریفرینڈم کرا کے دو، سندھ والے کہتے ہیں ہمیں ریفرینڈم کرا کے دو، وزیرستان والے کب سے کہہ رہے ہیں ہمیں ریفرینڈم کرا کے دو. آپ گلی گلی میں ریفرینڈم کراؤ گے تو ملک تو 2 دن میں ٹوٹ جائے گا. مجھے بتائیں، کشمیری جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہیں، بالکل ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ وہ نہیں ہیں، لیکن کشمیریوں کے اندر بھی ایک فیکشن ہے جو چاہتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ کشمیر بنے. اور انڈیپینڈنٹ کشمیر جو ہے اٹ از گونا بی اے ہاٹ بیڈ آف I would say it's going to be a mother of all chaos, کیونکہ every foreign force would want to occupy it. انڈیا اگر وہاں سے چلا جاتا ہے تو ویکیوم ڈیولپ ہوگا تو وہاں پہ اس ویکیوم میں کوئی بھی فارن فورس، اسپیشلی جو سپر پاورز ہیں، اس میں پھر وہ ایک بار پھر سے پراکسی ان کا وہ گراؤنڈ بن جائے گا، اور وہ اٹ ول بی اے نائٹ میئر. تو اس کے لیے انڈیپینڈنٹ کشمیر تو ویسے ہی بہت ڈینجرس چیز ہے، اور وہ نہ صرف کشمیریوں کے لیے ڈینجرس چیز ہے بلکہ وہ پورے خطے کے لیے ڈینجرس چیز ہے. کیونکہ جب ایک لیڈرشپ پاور ویکیوم بنے گا، جب انڈیا نکلے گا انڈین آکیپائڈ کشمیر سے اور پورے کشمیر پلیبیسائڈ سے ڈیسائیڈ کریں گے، تو اس وقت اس پاور ویکیوم کو فل اپ کرنے کے لیے یورپین یونین آ جائے گی، نیٹو آ جائے گی، یو ایس آ جائے گا، رشیا آ سکتا ہے، چائنا بھی آ سکتا ہے، بیکاز ایک خالی جگہ ہے نا. دے وانٹ ٹو آکیپائی، دے وانٹ ٹو میک شیور کہ ان کا وہاں پہ ریجنل کنٹرول ہو. تو جو افغانستان میں ہو رہا ہے وہ پھر انڈیپینڈنٹ کشمیر میں ہوگا. تو یہ تو جس بندے نے بھی یہ سوچا ہے اس کا تو مجھے آئی کیو لیول کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کہاں سے اپنی وہ ڈکٹیشن لے رہا ہے. اونلی دا یو ایس آئی بی وڈ وانٹ سم تھنگ لائک دس. تو یو ایس آئی بی کا جو ڈھکن جو کہ عمران خان کے پاس بیٹھا ہوتا ہے، معید یوسف،
یہ اس کا آئیڈیا ہوگا کہ ہاں وہاں پہ ریفرینڈم کرا دیتے. میں یہ نہیں کہتی تو آپ ریفرینڈم کرائیں کہ ہاں آپ نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے کہ انڈیا کے ساتھ جانا ہے. جسٹ ٹو شو دا ورلڈ کہ آزاد جموں کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ خوشی سے پاکستان کے ساتھ افیلیٹ ہونا چاہتے ہیں. لیکن اس کے بعد ان سے یہ کہنا ہے کہ جی اب آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے انڈیپینڈنٹ ہونا ہے کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ ہونا ہے. تو یہ تو میں کہتی ہوں یہ تو پھر اب بلوچستان والے بھی کہتے ہیں جی ہمارا بھی ریفرینڈم کرا دو, وزیرستان والے بھی کہتے ہیں تو ساروں کا ریفرینڈم کرا دو, پورا ملک توڑ دو. یہ کیا اسٹریٹجی ہے؟ یہ کہاں سے بات آئی ہے؟ تو یہ عمران خان کی جو بھی سٹوری چل رہی ہے یہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ بہت اوٹ پٹانگ حرکتیں ہو رہی ہیں اور ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے. اور اب اینڈ رزلٹ کیا ہوگا؟ ایک تو یہ الیکشن میں اس کو جتوا دیا, آزاد جموں کشمیر میں ساری کی ساری انارکی سول انریسٹ آئے گا, جس کے نتیجے میں دیر از اے ویری ہائی لائکلیہڈ کہ آزاد جموں کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. ادھر سے وہاں پہ آپ کے کابل ایئرپورٹ پہ تنازع کھڑا ہوا ہے, ترکی کہتا ہے میں نے وہاں پہ بیٹھنا ہے. اب وہ وہاں پہ بیٹھے گا, اس کی طالبانوں کے ساتھ لڑائی ہونی ہے. اب آپ نے کس کی سائڈ لینی ہے؟ آپ ترکی کی سائڈ لوگے تو وہاں پہ طالبانوں نے آپ کا بینڈ بجانا ہے, KPK توڑ دیں گے. اگر آپ طالبانوں کی سائڈ لیتے ہو تو ترکی نے آپ سے ناراض ہو جانا ہے ہمیشہ کے لیے, اور ترکی کے ساتھ آپ کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. تو آپ تو پھنس گئے نا بیچ میں. تو وہ تو انہوں نے وہاں پہ انٹرنیشنل بدماشیاں نے آپ کے لیے ٹک ٹاک سے آپ کھڑا کر دیا ہے ترکیوں کو کابل ایئرپورٹ کا چارج دے کر, کیونکہ وہ جو سچویشن ایوالو ہو رہی ہے انہوں نے وہ اتنی خاموشی سے جو جا رہے ہیں وہ سکون سے نہیں جا رہے. انہوں نے یمن بنا کے چھوڑنا ہے اس کو, اور یمن کا آپ دیکھ رہے ہیں کیا حالت ہے. اور یمن کی جو حالت ہوئی ہے اوباما ایڈمنسٹریشن نے کی ہے. اب یہ جو ترکیوں کی اور طالبانوں کی جب لڑائیاں شروع ہو جائیں گی تو اس میں بھی جو افغانستان جو ہے وہ یمن بنے گا, وچ ول بی ورس دین وٹ اٹ واز بیفور. اور یہ اب بائیڈن ایڈمنسٹریشن کرے گی. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی کیا اسٹریٹجی چل رہی ہے؟ آپ کی اسٹریٹجی یہی چل رہی ہے کہ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ نے کیسے جواب دینا ہے انڈیا کو, آپ نے انڈیا کو کیسے رسپونڈ کرنا ہے, آپ نے کیسے کشمیر کو آزاد کرنا ہے؟ آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ بس ایک اپنے وہ پیٹ کو لے کے رائز کر دیا آپ نے اگینسٹ آل یور کنٹینڈرز, اینڈ دس از اے بلنڈر دیٹ یو میکنگ ون آفٹر اندر. Let normal people come. Let normal people who have no backing from military, who have no جن کا نہ باپ دادا بچہ چاچا تایا ماما پالیٹکس میں ہو نہ ملٹری میں ہو, ایسے بندوں کو آگے آنے دو. وہ اور کچھ نہیں تو عبداللہ بیچارے کو آنے دو. وہ جو بھی ہے صحیح بات, باپ کا اپنے کچھ تو لے کے آئے گا نا, اپنے باپ کی لیگیسی لے کر آئے گا, اور کچھ نہیں. تو مطلب نئے لوگوں کو آنے دو, نئے لوگوں کو موقع دو, نئی پارٹیوں کو موقع دو, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ واقعی میں یہاں پہ ڈیموکریسی ہے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عوام کی بات سن رہی ہے. یہاں پہ عوام خودکشیاں کر رہے ہیں, وہ انفلیشن سے تنگ آئے ہوئے ہیں. وہ جو ایک پرومس لینڈ بنانی تھی عمران خان نے وہ نہیں بنی. سارے خواب ٹوٹ چکے ہیں, 3 سال ہو چکے ہیں, لوگوں کو کوئی امید نہیں ہے عمران خان سے. وہ کہتے ہیں اب عمران خان عزت سے بیٹھ جائے اور غائب ہو جائے ہماری نظروں سے, ہم تنگ آ گئے ہیں. ہمارے پاس ہمیں یہ لاسٹ چانس تھا, ہمیں دیا گیا تھا کہ 70 سال سے پاکستان جو ہے یا ماشاء اللہ یہاں پہ سوڈو ڈیموکریسی کے بیچ میں اٹکا رہا ہے, اور اب یہ ایک سیلیبریٹی سٹار ورلڈ کپ ہیرو اور ایک کرکٹر کو اٹھا کے ہمارے سر پہ مسلط کر دیا ہے, اور جس کو نہ پالیٹکس کا پتہ ہے, نہ اس کو جیو پالیٹکس کا پتہ ہے, نہ اس کو اکانومی کا پتہ ہے, اور جو اوٹ پٹانگ باتیں بھی کرتا ہے اور حرکتیں بھی کرتا ہے. اور اس کے نتیجے میں ایسے کام ہوئے ہیں پاکستان میں کہ اب ہمارا کشمیر ہاتھ سے نکل گیا, آزاد جموں کشمیر واپس کو دے رہے ہو, اور ادھر وزیرستان میں بینڈ بجا ہوا ہے, ادھر بلوچستان دوبارہ سے ہاٹ ہو رہا ہے. آپ کے میں بتاؤں کہ جب آپ کے فوجی آپ کے سیکیور نہیں رہے تو پھر ایک عام عوام کیسے سیکیور ہو سکتی ہے؟ آپ کا جسٹس سسٹم آپ کا ابھی بھی کرپٹ ترین ہے ورلڈ کا. آپ کا دیر از لا لیسنس, دیر از انجسٹس, دیر از کرپشن ان پاکستان. بنانا اسٹیٹ بن چکی ہے, اور یہ روگ پالیسیز ہیں گورنمنٹ کی, انسٹیٹیوشنز کام نہیں کرتے, بیوروکریسی کام نہیں کرتی. اینڈ رزلٹ از وی آر وے وی آر رائٹ ناؤ. اور آپ اپنے ایکسپیریمنٹس کیے جو اپنے فرینکنسٹائنز بناتے رہو ون آفٹر اندر, اور اینڈ رزلٹ یہی ہوگا کہ پاور ویکیوم جو ہے بلڈ ہوا ہے پاکستان میں رائٹ ناؤ. دیر از اے ورچوئل پاور ویکیوم وچ کین بی فیلٹ. کسی بھی بندے میں جس میں تھوڑی سی بھی آئی کیو ہوگا نا, وہ اس کو وہ ورچوئل پاور ویکیوم نظر آ جائے گا.
اینڈ دا لیڈنگ تھنک ٹینکس اینڈ لیڈنگ جو فورسز ہیں دنیا میں جو کی سپر پاورز ہیں ان کو وہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت ورچوئل ویکیوم ہے، لیڈرشپ ویکیوم ہے، اور وہ اس کو فل ان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کریں گے. اور اگر آپ اسی طرح سے اپنے فرینکنسٹائنس کھڑے کر کر کے ایکسپیریمنٹس کرتے رہو گے تو دا اینڈ ریزلٹ ول بی ریئلی ڈراسٹک. کیونکہ یہ آپ اس پاکستان کو ڈونٹ ٹیک اٹ لائک چائنا، وی آر ناٹ چائنا. ہماری آئیڈیالوجی چائنا سے ڈفرینٹ ہے، ہمارا مذہب ڈفرینٹ ہے، ہماری گرومنگ ڈفرینٹ ہے، ہم بہت فرق ہے، بہت فرق ہے. چائنیز جو ہیں اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، آئی لو دیم، دے نائس پیپل، گریٹ پیپل، دوست ہیں ہمارے. لیکن ہمارا تھاٹ پروسیس بہت فرق ہے. ہم کبھی بھی کمیونزم نہیں ایکسیپٹ کر سکتے، ہم کبھی بھی سوشلزم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. ہمیں ڈیموکریسی چاہیے، ہمیں اسلامک ڈیموکریسی چاہیے، اور ہم ڈکٹیٹرشپ نہیں الاؤ کر سکتے. انفارچونیٹلی آپ نے دیکھا ہے کہ اتنے سالوں میں ہم نے الاؤ نہیں کی ایز اے نیشن، تو اب کیسے کریں گے؟ وہ چاہے آپ عمران خان کی فارم میں ایز ون پارٹی ون مین سسٹم لا کے کوشش کر لو لانے کی، یا پھر آپ مارشل لا لے آئیں. پیپل آر ناٹ گون ایکسیپٹ اٹ. لوگوں میں ڈسینٹ ہوگی، لوگوں میں انریسٹ ہوگا، ایسٹ پاکستان والی حالت ہوئے گی، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، ہمیں انصاف نہیں ملا، ہم در در بھٹکتے رہے، امیر امیر ہو رہا ہے، غریب غریب ہو رہا ہے، مڈل کلاس ختم ہو رہی ہے. That's the recipe of disaster. That is the recipe of how countries break up. That is the recipe of how big empires fall. And this is something that's going to work very much in favor of our enemies. Allah Hafiz.